سرکار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جو بندہ جمعے کے روز مجھ پر 80 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے 80 سال کے گناہوں کو معاف کروا دے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے آپ کو نبی آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے
پاک میں سورہ مائدہ میں ارشاد فرمایا وہ مسلمانوں پر نرم دل ہوں گے اور کفار پر سخت ہوں گے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی شان کو بیان فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس کے اندر بڑے نرم بڑے حلیم ہوں گے، آپس میں بڑے رحم دل ہوں گے، مگر کفار پر سخت ہوں گے۔ اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں بیان کیا اس کی تفسیر کے اندر کہ جو ایمان والے ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح نرم ہوں گے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے نرم ہوتی ہے اور والد اپنے اولاد کے لیے نرم ہوتا ہے، اس طرح مومن آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم اور رحم دل ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ کفار کے لیے ایسے سخت ہوں گے، منافقوں کے لیے ایسے سخت ہوں گے جیسے ایک شکار جو ہے وہ شکار کرنے کے لیے جو ہے وہ کسی چیز کو سختی سے پکڑتا ہے۔ تو یہ اس کی تفصیل میں واضح کر دیا کہ جو ایمان والے ہیں وہ آپس میں محبت کرنے والے ہوں گے مگر کفار کے لیے سخت ہوں گے، منافقوں کے لیے سخت ہوں گے، اور جن کے لیے اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان کے لیے یہ سختی کریں گے۔ مگر ہمارا معاملہ جو ہے وہ اس کے برعکس ہو گیا کہ ہم آپس میں تو سخت ہیں مگر غیروں کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، غیروں کے لیے بڑے نرم دل ہیں، کفار کے لیے، گستاخوں کے لیے، گستاخ صحابہ کے لیے بڑا نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ وہ کیسے؟ میں نے کہا یار آپ اس سے کیوں ملاقات کرتے ہو؟ یہ صحابہ کا گستاخ ہے۔ میں نے کہا آپ اس سے کیوں دوستی رکھتے ہو؟ یہ حضور کا گستاخ ہے۔ میں نے کہا کیوں دوستی رکھتے ہو؟ یہ اہل بیت کا گستاخ ہے۔ اس نے کہا کہ ساری اللہ کی مخلوق ہے، سارے اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندوں سے پیار کرنا چاہیے۔ تو کیا اللہ کو نہیں پتا تھا میرے بندے ہیں؟ تو کافر بھی میرے بندے ہیں، منافق بھی میرے بندے ہیں کہ حضور سے ارشاد فرمایا محبوب یہ تیری مسجد میں جو بیٹھے ہیں نا یہ منافق ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں مگر تجھ سے بغض رکھتے ہیں، کہ تیرے صحابہ کے ساتھ جو مل جل کے بیٹھے ہوئے نا یہ تیرے گستاخ ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب سے ارشاد فرمایا محبوب اسے پاکوں سے پلیدوں کو علیحدہ کر دو۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو نبی پاک علیہ السلام نے حکم دیا جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو منافق ہے میری مسجد سے نکل جائے۔ اب حضور کو نہیں پتا تھا یہ اللہ کے بندے ہیں، رب کو نہیں پتا تھا کہ میں نے پیدا کیے ہوئے یہ میرے بندے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا محبوب یہ تیرے گستاخ ہیں، ان کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دو۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو منافق ہے اٹھ کے چلا جائے۔ جب وہ نہیں گئے تو انہوں نے فرمایا کہ میں نام لے لے کے بتاؤں گا اور تمہیں رسوا کروں گا، اٹھ کے باہر چلے جاؤ۔ چونکہ ان کو یہی علم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہی نہیں، وہ یہ ذہن میں رکھے ہوئے تھے کہ حضور کو کیا پتا کہ آپ منافق ہیں۔ آخری کار میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے لے کر ان کو اٹھایا اور عمر فاروق اعظم، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ نے ان کے گریبانوں سے پکڑ پکڑ کے مسجد سے باہر پھینکا کہ چلو نکل دو یہاں سے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود حکم فرماتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حکم فرمایا
کہ جو میرے صحابہ کے گستاخ ان سے تعلق نہیں کرنا، ان سے رشتہ داریاں نہیں کرنے، ان سے بیٹھنا اٹھنا نہیں ہے، تعلق ختم کر دو. تو کیا اللہ رب العالمین کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو میری مخلوق ہے، میں نے پیدا کی ہے، چلو یہ میری بندے ہیں، کوئی بات نہیں، رشتہ داریاں بھی نبھاؤ، یاری دوستیں بھی نبھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے. واضح طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اور واضح طور پر رب تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار پر سخت ہیں اور آپس میں یہ رحیم ہے، آپس میں نرم دل ہے، مومنوں پر نرم دل ہے. اب جب کبھی اپنی بات آتی ہے، مجھے کسی نے گالی دے دی، میں نہیں بھولوں گا. مجھے کسی نے تھپڑ مار دیا، میں نہیں بھولوں گا. میرا کسی نے حق تلف کر دیا، میں نہیں بھولوں گا. میں قیامت تک اپنے دل کے اندر اس کا بغض رکھوں گا، اس سے یاری دوستی ختم کر دوں گا. اس نے مجھے گالی دی ہے، اس نے مجھے فلاں تھپڑ مارا تھا، اس نے میرا حق تلف کر دیا تھا، میں نے تو اس کو بلانا ہی نہیں ہے. اب اس کو حیرت آئے گی، اب اس کو ہوش آئے گا کہ ہاں ہاں اس نے فلاں وقت میرے ساتھ زیادتی کی تھی، اب اس کے ساتھ قطع تعلق ہی کر دینی، اب اس کے ساتھ رشتہ توڑ دینا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ میری ذات کا مسئلہ آ گیا ہے، یہ میرا ذاتی مسئلہ آ گیا ہے. جب ذاتی مسئلہ آ جائے تو پھر آنکھیں کھل جاتی ہے، پھر غیرت آ جاتی ہے. اور جب اللہ اس کے رسول کا مسئلہ ہے، صحابہ کا مسئلہ ہے، اہل بیت اطہار کا مسئلہ ہے، پھر آنکھیں بند ہی رہنی چاہیے، پھر کوئی غیرت نہیں ہے. جو مرضی کو کرتا پھرے، اللہ کی مخلوق ہے یار، ان کے ساتھ ایسے ہی تعلق رکھو، کوئی بات نہیں، اللہ جانے دے، وہ جانے. جب اپنی باری آتی ہے تو پھر انسان کو ہوش آ جاتی، غیرت آ جاتی. تو جب اللہ اس کے رسول صحابہ اور اہل بیت کی باری آتی ہے، پھر آنکھوں پہ پٹی باندھ لی جاتی، پھر کوئی غیرت کا پیمانہ نظر نہیں آتا. تو میرے بیچوں میرے محترم اسلامی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے ارشاد فرماتا ہے سورہ مائدہ میں، یہ وہ مسلمان ہیں جو آپس کے اندر رحیم ہیں، آپس کے اندر محبت کرنے والے ہیں، آپس کے اندر نرم ہیں، اور کفار کے لیے سخت ہیں. کفار کے لیے سخت کیسے ہیں؟ منافقوں کے لیے سخت کیسے ہیں؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ جب ایک بشر نامی یا بشیر نامی شخص تھا جو منافق تھا، بظاہر وہ کلمہ پڑھتا تھا، مگر لوگ یہی سمجھتے تھے کہ یہ ایمان والا ہے، اس کا اور یہودی کا معاملہ ہو گیا. اور اس نے کہا کہ میں فلانے یہودی کے پاس چلے چلتا ہوں، وہاں پہ جا کے فیصلہ کرتے ہیں. یہ کلمہ پڑھنے والا یہودی کو کہتا ہے کہ تمہارے فلانے یہودی کے پاس چلتے ہیں، وہاں پر جا کر کے ہم اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو یہودی کیا کہتا ہے؟ یہودی کہتا ہے کہ تمہارے نبی کے پاس چلتے ہیں، آقا کریم علیہ السلام تمہارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں. آخر کار حضور کی بارگاہ میں جب آئے تو فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. حضور نے انصاف کر دیا، فیصلہ یہودی کے حق میں ہو گیا. اب یہ کلمہ پڑھنے والا اس نے کہا کہ میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، چلو عمر فاروق اعظم کے پاس چلتے ہیں، اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب گئے تو اس بظاہر کلمہ پڑھنے والے مسلمان نے، بظاہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان یہ عمر فاروق اعظم سے کہتا ہے عمر ہمارا یہ مسئلہ ہے تو آپ فیصلہ کیجیے. یہودی نے کہا اے عمر میری پہلے بات سنو، ہم آپ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ میرے حق میں کر دیا ہے، مگر یہ کہتا ہے میں اس فیصلے کو نہیں مانتا. تو اب اس کا کیا مسئلہ ہے کہ یہ فیصلے کو نہیں مانتا؟ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے اور جا کر کے یہ بظاہر کلمہ پڑھنے والا، میں عرض کر بظاہر کلمہ پڑھنے والا مگر یہ منافق تھا، بظاہر کلمہ پڑھنے والا مگر یہ منافق تھا، دل کے اندر بغض رکھنے والا تھا. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر جاتے ہیں اور تلوار لے کر آتے ہیں، تلوار لا کر کے اس منافق کی
کفار پر، منافقوں پر بڑے سخت تھے، آپس میں بڑے رحیم تھے، بڑے نرم دل تھے۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ حضرت اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی آپس میں محبت، ان کا آپس میں تعلق۔ بہت سارے لوگ اس وقت ان لوگوں میں پھنس چکے ہیں جو ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، ایڑی چوٹی کا زور لگا کے وہ بیان کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں کہ اہل بیت و صحابہ کے اندر دشمنی تھی، اہل بیت و صحابہ میں دشمنی تھی، اہل بیت و صحابہ میں دشمنی تھی۔ الامان والحفیظ، اہل بیت اور صحابہ کرام علیہ رضوان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، یہ آپس میں رحیم تھے، نرم دل تھے، محبت کرنے والے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کیسی تھی؟ ایک مرتبہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور دیکھ کر مسکرانے لگے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ابو بکر کیا وجہ مسکرانے کی، مسکرائے کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات یاد آ گئی کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ علی کل قیامت والے دن جسے جنت کا پروانہ دے گا، جسے جنت کا ٹکٹ دے گا، جنت میں وہی داخل ہو سکے گا، لہذا عمر جس کو چاہے گا جنت عطا کر دے گا۔ مجھے وہ حدیث یاد آئی، میں نے وہ بات یاد کی اور مجھے جو ہے وہ ہنسی آ گئی، میں نے مسکرا دیا۔ تو حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، ابو بکر تمہیں وہ بات تو یاد ہے مگر اگلا حصہ یاد نہیں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ علی اسی کو جنت کا پروانہ عطا فرمائے گا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت ہوگی۔ علی اسی کو جنت کی ٹکٹ دے گا، جنت کا پروانہ عطا کرے گا جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دونوں ہستیاں آپس میں کتنا پیار کرتی تھی، کتنی محبت تھی ان کے دل کے اندر۔ تو میرے بیچ اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم آپ جا رہے ہیں تو رستے میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کندھوں میں اٹھا لیا اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اپنے کندھوں میں بٹھا لیا۔ جب کندھوں میں بٹھایا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ ادا یاد آ گئی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرت امام حسن اور امام حسین کو اپنے کندھوں میں بٹھایا کرتے تھے۔ گویا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ادا کی کہ حضرت امام حسن کو اپنے کندھوں میں بٹھا دیا اور حضرت علی سے فرمایا کہ علی دیکھو تو ذرا، یہ بیٹا ہے تو تمہارا مگر یہ شان حضور کے ہے، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبخو شکل ہے، صورت مصطفیٰ ہے، آقا کریم علیہ السلام کی صورت کی طرح اس کی صورت ہے، یہ تو تم پہ جو ہے وہ ذرا بھی نہیں گیا، اس کی شکل حضور جیسی ہے۔ تو یہ محبت کا انداز تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ کریم کا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جب وصال ہونے لگا، اس سے پہلے آپ بیمار ہو گئے۔ جب بیمار ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی زوجہ محترمہ اسماء بنت امیس ان کو حکم دیا کہ فاطمہ کے پاس جاؤ اور ان کی تیمارداری کرو، ان کے پاس ہی رہو۔ کئی دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی اہلیہ محترمہ، زوجہ محترمہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس رہی۔ اور پھر جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال ہوا، یہ یاد رکھیے کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے تقریباً 6 ماہ بعد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ 6 ماہ بعد آپ کا وصال ہو گیا
سے وصال ہوا کہ حضور کی جدائی برداشت نہ ہوئی، آپ حضور کی جدائی برداشت نہ کر سکی، غم کی کیفیت آپ پہ طاری رہتی تھی، آخر کار 6 ماہ کے اندر آپ کا وصال ہو گیا۔ تو جب وصال ہوا تو جنازہ کس نے پڑھایا؟ ابو بکر صدیق نے کہا اے علی جنازہ پڑھاؤ۔ تو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ ابو بکر آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں آگے کھڑے ہو جاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے میری کیا مجال کہ میں آگے کھڑے ہو جاؤں، لہٰذا آپ جنازہ پڑھائیے۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جنازہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ پھر آگے چلیے، جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہوئے تو آپ نے مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو بلایا، بلا کر کے وصیحت فرمائی کہ اے ابو بکر دیکھو، جن ہاتھوں سے تم نے حضور کو غسل دیا ہے، جن ہاتھوں سے تم نے حضور کو غسل دیا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے غسل دینا۔ جن ہاتھوں سے تم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کفن پہنایا ہے، انہی ہاتھوں سے مجھے کفن پہنانا۔ اے علی میری یہ وصیت ذرا یاد رکھنا کہ جب میرا جنازہ پڑھ چکو، جنازہ پڑھنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور کے سامنے رکھ دینا اور حضور کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا یار غار یار مزار بھی بننا چاہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق حاضر ہے اور اگر دروازہ کھل جائے تو مجھے اندر دفن کر دینا، اگر دروازہ نہ کھلے تو جنت البقیع میں جہاں چاہو دفن کر دینا۔ تو یہ وصیحت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کو کر رہے ہیں؟ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو وصیت کر رہے ہیں۔ بھلا کوئی دشمن کو بلا کر بھی وصیت کرتا ہے؟ بھلا کوئی دشمن کو نہیں کہتا ہے کہ مجھے غسل تو نے دینا ہے، جو ہے وہ کفن تو نے پہنانا ہے، اور تجھے میں وصیت کرتا ہوں کہ میرا جنازہ حضور کی بارگاہ میں لے جاؤ۔ پھر جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوتا ہے تو اس کے بعد وہی زوجہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ ہے، جب حضرت ابو بکر صدیق کا وصال ہوتا ہے، عدت پوری کرنے کے بعد حضرت مولا مشکل کشا سے نکاح فرما لیتے ہیں۔ یہ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آ جاتی۔ بتائیے کو اپنے دشمن کی زوجہ سے بھی اس طرح نکاح کرتا ہے؟ تو یہ آپس کے اندر رحیم تھے، آپس کے اندر محبت کرنے والے تھے، وہ جھوٹے اشخاص ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، لعنت ایسے جھوٹے لوگوں پر جنہوں نے جھوٹی روایتیں گھڑ کے لوگوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالا ہے اور ان کو آپس کے اندر دشمن ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ یہ آپس کے اندر رحیم تھے، آپس کے اندر محبت کرنے والے تھے۔ تو میرے پیچھے اور پیارے محترم اسلامی بھائیوں، اسی طرح اگر ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بات کرتے ہیں کہ آپ مولا مشکل کشا اور اہل بیت اطہار سے کتنی محبت کرتے تھے، آپ اس بات سے اندازہ کیجیے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اپنے کمرے میں بیٹھے ڈسکس کر رہے تھے، تو اپنے بیٹے عبداللہ کو باہر کھڑا کر دیا، فرمایا کہ اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ وہ باہر کھڑے ہیں تو اسی اثنا کے اندر حضرت امام حسین تشریف لے آتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آتے ہیں تو پوچھتے عمر کہاں ہے؟ عبداللہ کہتے ہیں وہ اندر بیٹھے ہیں، ذرا خاص میٹنگ چل رہی ہے، اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تم بھی یہاں کھڑے ہو جو اندر نہیں آنا اور کسی کو اندر نہیں آنے دینا، مگر آپ جانا چاہیں تو تشریف لے جائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اگر خاص کوئی میٹنگ ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ آپ اسی
فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ مال تقسیم فرمایا، مدائن فتح ہوا تو مال غنیمت جو آیا تھا اس کو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقسیم فرما رہے ہیں۔ اور کیسے تقسیم فرما رہے ہیں؟ مثال کے طور پر سب کو 1,000 درہم دیا، سب کو 1,000 درہم دیا، اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا 1,000 درہم سب کو دیا، ان کو بھی 1,000 درہم دیا، پھر حضرت امام حسن و حسین کو آپ کو بلایا، آپ کو 2,000 درہم دیے، آپ کو 2,000 درہم دیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی علی جان، میں امیر المومنین کا بیٹا، میں آپ کا بیٹا، اور میں نے تو کئی جگہوں میں شرکت بھی کی ہے اور کفار سے جہاد بھی کیا ہے، کئی کافروں کو قتل بھی کیا ہے، تو اس وقت تو حضرت امام حسن اور حسین بڑے چھوٹے سے تھے، جب سے میں جنگوں میں شریک ہو رہا ہوں، لہذا مجھے تو آپ زیادہ دیتے، میرا زیادہ حصہ بنتا تھا، مجھے آپ زیادہ دیتے، بجائے کہ آپ مجھے زیادہ دینے کے، حالانکہ میں امیر المومنین کا بھی بیٹا ہوں، بجائے مجھے زیادہ دینے کے آپ نے حسن و حسین کو زیادہ دے دیا۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، جلال میں آ گئے۔ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے، تجھے علم نہیں ہے کہ ان کی نسبت کن کے ساتھ ہے؟ لاؤ اپنا باپ ایسا جیسا حسن و حسین کا باپ ہے، لاؤ ایسا نانا جیسا حسن و حسین کا نانا ہے، لاؤ ایسی ماں جیسی حسن و حسین کی ماں ہے، لاؤ ایسی خالائیں جیسی حسن و حسین کی خالائیں ہیں، لاؤ ایسی دادی جو حسن و حسین کی دادی ہے، لاؤ ایسی نانی جو حسن و حسین کی نانی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب یہ عرض کیا تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نے فرمایا اگر تمہاری رشتہ داری ایسی ہے، تمہاری نسبت ایسی ہے تو لے آؤ، تمہیں بھی میں دگنا دے دیتا ہوں، تمہیں بھی میں ڈبل دے دیتا ہوں۔ تو لہذا میں نے ان کو اگر زیادہ دیا ہے تو ان کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے، حضور کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے، علی کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے، فاطمہ کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے، خدیجہ الکبریٰ کی نسبت کی وجہ سے دیا ہے، اس لیے ان کو زیادہ دیا ہے کہ یہ حضور کے نواسے ہیں۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار سے اس طرح کی والہانہ محبت جب ایران فتح ہوا، ایران فتح ہوا تو وہاں سے شہزادی شہر بانو وہ بھی مال غنیمت میں آئی، مال غنیمت میں آئی تو بڑے سارے صحابہ نے کہا کہ یہ دنیا کی شہزادی ہے، اس کا نکاح آپ اپنے شہزادے عبداللہ کے ساتھ کر دیں۔ تو عبداللہ نے بھی کہا کہ بابا جان اس کا نکاح مجھ سے کر دیں۔ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جواب سنیے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یہ دنیا کی شہزادی ہے، اس کا نکاح دین کے شہزادے کے ساتھ ہوگا۔ دین کا شہزادہ کون ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لہذا اس کا نکاح حسین کے ساتھ ہوگا۔ تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے شہر بانوں کا نکاح حسین کے ساتھ کیا، اور آج جو نسل چل رہی ہے کائنات کے اندر جتنے بھی سادات ہیں وہ حضرت شہر بانوں سے ہیں، حضرت شہر بانوں سے، کیونکہ زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا کے اندر واحد جوان تھے جو بچے تھے، یہ بیمار تھے، یہ بچے تھے، اور پھر انہی سے آگے نسل چلی، اور زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل میں سے۔ تو میرے پیچھے پیارے محترم اسلام کے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ایک نسبت یہ بھی، ایک تو یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سسر ہیں، اور دوسری طرف عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، حضور کے سسر بھی ہیں اور مولا مشکل کشا کے داماد بھی ہیں۔ حضرت
فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں جو بیٹی پیدا ہوئی جس کا نام کلثوم تھا، کلثوم، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے رشتہ مانگا۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنے چچا عباس سے فرمایا کہ عمر کو کہو کہ ہم نے رشتے کو قبول کر لیا، تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی ہیں اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے داماد بھی ہیں۔ اب اس سے مجھے بتائیے کہ جس سے دشمنی ہو وہ اپنی بیٹی کا رشتہ دیتا ہے؟ کبھی بھی نہیں دے گا، مر جائے گا، اس کو پتہ ہی ہے تو میرا دشمن ہے، میں کیسے اس کو رشتہ دے دوں؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ مولا مشکل کشا کے داماد ہیں۔ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا، مجھے خاص یہ فضیلت عطا کی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، اللہ سے یہ فضیلت مانگی، یہ اعزاز مانگا، وہ اعزاز کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس کو میں نے رشتے دیے اور جن سے رشتے لیے اللہ تعالیٰ نے سب پہ جنت کو واجب کر دیا۔ جن کو رشتے دیے، جن سے رشتے لیے، جن سے رشتے داریاں کی، اللہ تعالیٰ نے سب پہ جنت کو واجب کر دیا۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو رشتے دیے، حضرت عثمان غنی اور حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو رشتے دیے اور جن سے رشتے لیے حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر جنت کو واجب کر دیا ہے۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا کہ فاطمہ، کائنات کے اندر سب سے زیادہ محبوب ترین مجھے آپ کے والد گرامی ہیں، سب سے زیادہ عزیز ترین آپ کے والد گرامی، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبوب ترین آپ کی ذات ہے۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ایسی محبت، حضرت مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، آپ کی شیخین سے کیسی محبت تھی کہ آپ نے یہ بھی سنا کہ جب عمر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے گھر کو حصار میں لیا گیا، محاصرہ کر لیا گیا، تو ان کے دروازے پہ پہرے کے لیے کون کھڑے تھے؟ ان کے دروازے پہ پہرے کے لیے حضرت حسن اور حسین کھڑے تھے۔ حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں بیٹوں کو دروازے پہ کھڑا کر دیا حفاظت کے لیے کہ کوئی اندر نہ جائے۔ یہ محبت کے انداز تھے، اپنے دونوں بیٹوں کو کھڑا کر دیا، اور پھر ایک مرتبہ آپ ممبر رسول پر مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما ہے، آپ اس وقت امیر المومنین ہیں، مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آتا ہے اور آ کر کے کہتا ہے، یا امیر المومنین، میں نے ایسے گروہ کو دیکھا ہے جو حضرت عمر فاروق اعظم اور ابوبکر صدیق کے خلاف بکواس کر رہے تھے، ان کے ساتھ بہتان کا، میں ایسے گروہ کے پاس سے گزرا جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خلاف کوئی نازیبا کلمات بول رہے تھے، تو حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے، آپ نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کے آپ نے فرمایا کہ جو ابو بکر کے خلاف چلتا ہے، جو ابو بکر کے خلاف بولتا ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دل کے اندر ابو بکر کی بھی محبت ہو، عمر کی بھی محبت ہو، اور بے ایمان کے دل کے اندر نہ ابو بکر کی محبت ہوتی ہے نہ عمر کی محبت ہوتی ہے۔ تو حضرت علی المرتضی شیر
شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، اس شخص سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جو ابو بکر اور عمر کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا ذکر خیر سے نہیں کرتے، ان کے لیے دل میں بغض رکھتے ہیں، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو آپ بتائیے، جو مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم علی سے پیار کرتے ہیں، ہم حسن سے پیار کرتے ہیں، حسین سے پیار کرتے ہیں، فاطمہ سے پیار کرتے ہیں، تو یہ سارے تو صحابہ سے پیار کرتے تھے، اور علی المرتضیٰ فرماتے میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو ابو بکر و عمر کے خلاف بھونکتا ہے، زبان کے راضی کرتا ہے، دل میں بغض رکھتا ہے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ کہتے ہیں میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، تم کیسے کہتے ہو کہ علی ہمارے؟ تمہارے دل تو بغض سے بھرے ہوئے ہیں، صحابہ کے بغض سے تمہارے دل بھرے ہوئے ہیں۔ سنیے، ان کی 12 کتابوں کے اندر یہ حوالہ موجود ہے کہ جب کوئی دشمن ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن، کسی کا دشمن ہو تو اپنے دشمن کے ناموں پہ اپنے بچوں کے نام نہیں رکھتا۔ کرب و بلا کے اندر سارے ہم نام سنتے ہیں، محمد شہید ہوئے، قاسم عباس شہید ہوئے، اور وہاں پہ حر شہید ہوئے، دیگر جو ہے وہ صحابہ کرام کا بھی ذکر کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کا بھی ذکر کرتے ہیں، مگر ان کے اندر ابو بکر کا ذکر کیوں شامل نہیں ہوتا؟ عمر کا ذکر کیوں شامل نہیں ہوتا؟ عثمان کا ذکر کیوں شامل نہیں ہوتا؟ آئیے حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام حسن اور امام حسین کی محبت کا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ ابو بکر سے کتنا پیار کرتے تھے، عمر سے کتنا پیار کرتے تھے، عثمان سے کتنا پیار کرتے تھے۔ مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم، آپ کے ہاں جو بیٹا پیدا ہوا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے وصال کے بعد مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا۔ پہلے آپ جب تک فاطمہ الزہرا آپ کی عقد میں رہی، آپ نے کوئی نکاح نہیں فرمایا۔ جب وہ ان کا وصال ہو گیا تو پھر آپ نے شیعوں کی کتابوں میں لکھا 18 نکاح کی، 18 کے قریب آپ نے نکاح فرمایا، اور فرمایا کہ جب پہلا بیٹا ہوا تو اس کا نام رکھا محمد، جن کو محمد ابن حنفیہ کہتے ہیں۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر رکھا۔ پھر تیسرا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عمر رکھا۔ پھر چوتھا بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عثمان رکھا۔ پھر جب پانچواں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام عباس رکھا۔ اور اسی طرح جب امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوا تو حضرت مولا مشکل کشا کی بارگاہ میں عرض کیا، ابا جان بیٹا پیدا ہوا ہے تو کیا نام رکھوں؟ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اس کا نام تیرے نام پہ رکھتا ہوں، اس کا نام حسن رکھا، اور جس کو حسن مصنع کہتے ہیں، حسن مصنع، یہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے۔ پھر دوسرا بیٹا پیدا ہوا، پھر عرض کی بابا جان اس کا نام کیا رکھوں؟ حضرت امام حسن نے جب عرض کیا بابا جان اس کا نام کیا رکھوں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد اس کا نام ابو بکر رکھو۔ ابو بکر، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر۔ پھر فرمایا تیسرا بیٹا ہوا، پھر عرض کی بابا جان اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا اس کا نام عمر رکھو۔ پھر چوتھا بیٹا ہوا، عرض کی بابا جان اس کا نام کیا رکھوں؟ فرمایا اس کا نام عثمان رکھو۔ اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاں جب اولاد ہوئی تو پہلے بیٹے کا نام علی ہے، دوسرے بیٹے کا نام ابو بکر ہے، تیسرے بیٹے کا نام عمر ہے، چوتھے بیٹے کا نام عثمان ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان سارے گھرانے کو اہل بیت
یہ سارے آپس میں رحیم تھے، محبت کرنے والے تھے، ان میں کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی عداوت نہیں تھی۔ اور لوگ پھر کہتے ہیں کہ جی صحابہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کربلا میں نہیں گئے، وہ جنگ کے لیے گئے تو کربلا میں ساتھ نہیں گئے، بالکل جھوٹ ہے، وہ جنگ کے لیے گئے نہیں۔ وہ تو کوفیوں نے خط بھیجے تھے، وہ کوفی کون تھے؟ کوفی کون تھے جنہوں نے خطوں میں لکھا تھا، ایک روایت میں آتا ہے 12,000 خط تھے، ایک روایت میں آتا ہے 18,000 خط تھے، اور ہر خط کے اندر لکھا ہوا تھا ہم شیعان علی ہیں، ہم شیعان حسن ہیں، اے حسین ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کے والد سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کے بھائی سے پیار کرنے والے ہیں، آپ کوفے تشریف لے آئے، ہم آپ کے ہاتھ میں بیعت کریں گے۔ وہ کون تھے؟ شیعان علی۔ تو آج لوگ کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحابہ کرام گئے نہیں تھے جنگ کرنے کے لیے، تو مجھے بتائیے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ پہلے تو جنگ کرنے گئے ہی نہیں، جنگ کے ارادے سے گئے ہی نہیں، آپ کو تو کوفیوں نے بلایا تو آپ کوفہ تشریف لے گئے، جنگ کے ارادے سے گئے نہیں۔ مکہ کے اندر ہی جب خط آپ نے دیکھے، آپ نے ارادہ کیا کہ میں یہاں سے رخصت کے لیے رخصت کرتا ہوں، یہاں سے جاتا ہوں کوفے کے لیے روانہ ہوتا ہوں، تو وہاں پر صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ کو روکا، بڑا روکا، یہاں تک کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، علی جان آپ نہ جائیں۔ وہ شیعان جو علی ہیں، شیعان جو حسین ہیں، یہ کوفی لوگ، یہ بڑے بے وفا لوگ ہیں، آپ کے والد کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے، حسین حسن کو بھی انہوں نے قتل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ نہ جائیں، یہ لوگ آپ کو بھی قتل کر دیں گے، یہ لوگ آپ کو بھی قتل کر دیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا کہ مجھے جانا پڑے گا، اس لیے کہ انہوں نے خط بھیجے اور کل قیامت والے دن میں نے حجت قائم کرنی ہے، کل قیامت والے دن اگر یہ میرے نانا کو کہہ دے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں شکایت لگا دے کہ ہم نے تو حسین کو بلایا تھا وہ آئے ہی نہیں، تو پھر میں کیا جواب دوں گا؟ لہٰذا میں نے حجت قائم کرنی ہے، میں نے جانا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جنگ کے ارادے سے تو گئے نہیں تھے، تو جب آپ وہاں سے روانہ ہوئے تقریباً 50 صحابہ اکرام اور تابعین آپ کے ساتھ تھے، 50 صحابہ اکرام اور تابعین آپ کے ساتھ تھے اور جنگ کے ارادے سے نہیں گئے تھے۔ اور آپ ہسٹری پڑھ کے دیکھیے، تقریباً 19 یا 21 افراد اہل بیت اطہار کے کربلا کے اندر شہید ہوئے، 19 یا 21 افراد اہل بیت اطہار کے کربلا کے اندر شہید ہوئے، باقی تقریباً 51 افراد صحابہ تھے یا اہل بیت تھے جو کربلا کے اندر شہید ہوئے، صحابہ اور اہل بیت۔ اب اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اس وقت فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے جا رہا ہوں، تو کون سے آدمی ہے جو وہاں ٹھہر جاتا ہے؟ سارے آپ کے ساتھ روانہ ہو جاتے ہیں، مگر آپ جنگ کے ارادے سے گئے نہیں۔ اور پھر دوسرا بہتان یہ لگایا جاتا تھا، دوسرا بہتان یہ لگایا جاتا ہے کہ حضرت امام حسین کو صحابہ نے شہید کیا ہے، امام حسین کو صحابہ نے شہید کیا ہے، جبکہ کربلا کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو آپ نے خط پڑھ پڑھ کے سنائے، فرمایا کہ یہ دیکھو تمہارے خطوں میں لکھا ہوا ہے کہ ہم شیعان علی ہیں، ہم علی کو ماننے والے، علی سے پیار کرنے والے ہیں، ہم شیعان حسن ہیں، ہم حسن سے پیار کرنے والے ہیں، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، تم لوگوں نے مجھے بلایا ہے، اور تم لوگ ہی مجھ سے بے وفائی کر رہے ہو، تم لوگوں نے ہی منہ پھیر لیا ہے۔ تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے وہ خط پڑھ پڑھ کے سنائے، اور ان شیعوں کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب دمشق میں تشریف لے گئی، ساری شہادتیں ہو گئی، جب دمشق میں تشریف لے کر گئی اور وہاں پر جب آپ نے دیکھا کہ یزید نے سب کو کہا ان پہ بیعت کرو، رو نوحہ کرو، عورتیں نوحہ کر رہی ہیں، رو رہی ہیں، گریبان پھاڑ رہی ہیں، اپنے بالوں کو نوچ رہی ہیں، چہروں پہ تھپڑ مار رہی ہیں۔ بی بی زینب نے فرمایا کہ تم لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، تم لوگوں نے ہی ہمیں بلایا ہے، اور تم لوگوں نے ہمیں ذبح کیا، یہاں پہ بلا کے قتل کیا، اور اب معاملہ کر رہے ہو
میرے محترم اسلامی بھائیوں، ہمارا آج کا موقف یہ ہے کہ حضرت